ڈاکٹر صاحب کی کمیٹی بننے جا رہی ہے، آپ کے خیال میں بن گئی، نوٹیفائی ہو گئی چلے آپ پچھلی کمیٹی کا بھی حصہ رہے، موجودہ کمیٹی کا بھی حصہ ہے، یہ کمیٹی کرے گی کیا، کام کیسے کرے گی، اور اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سلمہ، نیت تو بڑی واضح ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں۔ جی، بجٹ کھول کے دیکھیں تو اس میں ایک ون لائنر آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے رننگ آف دا سول گورنمنٹ، یعنی کہ حکومت چلانے کے اخراجات۔ سامنے ایک اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے 714 ارب روپے۔ او مائی گاڈ۔ تو سمپل معاملہ یہ ہے کہ اس 7 سے 14 ارب کی بریک ڈاؤن ہمیں پتہ چل جائے کیا کیا ہے اور اس میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹا معاملہ یہ ہے کہ 34 وزارتیں ہیں، ٹھیک، 4 درجن ڈویژنز ہیں، 400 ڈپارٹمنٹ ہیں، صرف وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ نے سب کچھ تو صوبوں کو دے دیا، اور لیکن وزارتیں 34 وزارتیں کیا کریں گی؟ مطلب میرے نزدیک 5 وزارتوں سے زیادہ نہیں چاہیے۔ آپ کو فائنانس کی وزارت چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن چاہیے، آپ کو ڈیفنس چاہیے، آپ کو ریونیو چاہیے، فارن افیئرس چاہیے، باقی تو سب کچھ آپ نے صوبوں کو دے دیا۔ وہاں پوری ٹیمیں وزارتوں کی کام کر رہی ہیں اپنے پیر۔ تو یہ 34 میں سے آپ 5 کر دیں تو آپ کی جو اخراجات ہیں وہ خود ہی بچ جائیں گے۔ پھر آتا ہے سبسڈیز کا معاملہ۔ وفاقی حکومت کو 1000 ارب کا سالانہ سبسڈی دے رہی ہے۔ بھائی کیوں سبسڈی دے رہے ہو؟ اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ اگر وہ سبسڈی دینی ہے تو صوبے دیں۔ 1400 ارب روپے کی گرانٹس ہیں۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ BISP کے تحت جو سٹائپنڈز دیے جاتے ہیں اس میں کوئی 90 لاکھ پاکستانی ہیں بینیفیشریز جن کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ 90 لاکھ بہت اچھی بات ہے، بہت پاپولر اسکیم ہے۔ ورلڈ بینک اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، دنیا بھر اس کے اندر پیسے ڈالنے کو تیار رہتے ہیں۔ معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان 90 لاکھ میں سے اسلام آباد کے اندر تو شاید 30-40 ہزار لوگ ہوں گے، باقی تو سب صوبوں میں ہیں۔ تو اگر وہ سب صوبوں میں ہیں تو وہ صوبائی بجٹ سے پیسے جانے چاہیے، بالکل ایسا۔ وہ ہماری وفاق کے بجٹ سے کیوں جاتے ہیں؟ تو 2 معاملات ہیں، ایک تو اخراجات کم کرنے والے اور ایک اخراجات کی ریشنلائزیشن، کہ جو وفاق کے اوپر دباؤ اور بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، جو صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ وہاں تک جانے چاہیے۔ تو 2 ایشوز ہیں اس کے۔ میرا خیال ہے کہ نیت اچھی ہے اس کمیٹی کے پیچھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کمیٹی بنی تھی اور سفارشات بھی مرتب ہوئی تھی، ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں تو ٹائم کم رہ گیا تھا، حکومت کے پاس الیکشن کا وقت آ گیا تھا، اب ٹائم ان کے پاس زیادہ ہے۔ اس بار عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ امید ہے کہ عمل درآمد ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو اس قسم کی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں ان کا ٹائم فریم بڑا شارٹ رکھتے ہیں۔ He wants action۔ اس کا ٹائم بہت شارٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر رپورٹ بناؤ اور مجھے پہنچاؤ، اور اس کے بعد پھر عمل درآمد ان کی۔ یعنی قوم اچھے کی امید رکھے گی، کچھ اچھا ہوگا اس کمیٹی کے نتیجے میں۔ اگر کچھ اخراجات کم ہو جائیں اور کچھ اخراجات ریشنلائز ہو جائیں، کوئی 90,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ وفاق کے پاس کار پولز ہیں، کار کے اندر 90,000 کارز۔ اور میں برطانیہ کا جو کار پول تھا اس کی بہت بڑی حکومت ہے، ہم سے 100 گنا زیادہ امیر ہے، اس کے پاس 87 کاریں۔ بہت بڑا ڈفرینس ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ریشنلائزیشن بہت ضروری ہے ان اخراجات کی۔